صدر مملکت ممنون حسین نے کہا ہے کہ ہنرمند افرادی قوت ہی قوموں کی ترقی کے سفر کو آسان بناتی ہے۔ یقین ہے کہ طلبہ مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر قومی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ممنون حسین نے کہا اور توقع کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کے اہم ترین ادارے سے جو سیکھا ہے اس کی مدد سے قومی ترقی اور خوشحالی کے فروغ کا ذریعہ بنیں گے اور تعلیم و تحقیق کے متعلقہ شعبوں میں خود انحصاری کو یقینی بنا کر وطن عزیز کا پرچم سر بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اور اس سے متعلقہ اداروں کا دورہ میرے لیے ہمیشہ خوشگوار کیفیات کا باعث بنا ہے، کیونکہ وطن عزیز کے اس قابل فخر ادارے کے سربراہوں اور کارکنوں نے وسائل کی کمی کے باوجود اس زمانے میں متاثر کن جوش و جذبے سے کام لیا جب اس شعبے میں ہمارا اثاثہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایٹمی شعبوں میں شاندار خدمات پر پوری قوم ان سائنسدانوں اور دیگر متعلقہ افراد کی شکر گزار ہے۔ پاکستان ایٹامک انرجی کے ملک کی ترقی میں کردار اور سائنسدانوں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے صدر کا کہنا تھا مستقبل کے تقاضوں پر گہری نظر ہے اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے وہ ایک جامع پروگرام بھی اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنے عزم صمیم سے انہیں یہ اہداف حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ان کے پیش نظر نئی صورتحال اور نئی چیلنجز بھی ہونے چاہئیں جن میں بدلتے ہوئے دفاعی تصورات کے ساتھ معیشت کا پہلو خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ صدر مملکت نے ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے توانائی کی ضرورت اور پاکستان ایٹامک انرجی کے منصوبوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تصورات ایک خطہ ایک شاہراہ، ون بیلٹ ون روڈ اور پاک چین اقتصادی راہداری کی فعالی کے نتیجے میں وطن عزیز اور اس خطے کے حقائق بڑی حد تک تبدیل ہو جائیں گے۔ یوں نئے ابھرتے ہوئے حقائق سے عہدہ برا ہونے کے لیے ماضی کے لگے بندے طریقوں کے بجائے نئی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی، جس میں دیگر متعلقہ اداروں کے علاوہ آپ کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ اقتصادی راہداری پر نقل و حمل شروع ہو جانے کے بعد اس کے اطراف کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر صنعتی پارکس وجود میں آئیں گے جو ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے علاوہ اور قومی معیشت کے استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ لیکن ان ترقیاتی منصوبوں سے صرف اسی صورت میں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا اگر ان صنعتوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جا سکے۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام تقریباً 9000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ صدر مملکت ممنون حسین نے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو فعال رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید کہا نئی صنعتوں کا پہیہ رواں ہوگا، اسی رفتار سے بجلی کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح بجلی کی پیداوار اور کھپت میں اضافے کا ایک سلسلہ چل نکلے گا، جس سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بجلی کی پیداوار کے دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مسلسل فعال رہنا ہوگا تاکہ بجلی کی پیداوار کے لیے ٹیکنالوجی کے معاملے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ مجھے یہ جان کر بھی بے انتہا مسرت ہوئی ہے کہ یہ ادارہ برادر اسلامی ممالک کے لیے بھی قابل قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ باوقار قومیں اور ان کے ذمہ دار ادارے اسی طرح انسانیت کی خدمت کیا کرتے ہیں۔
میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نیک نیتی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت میں برکت فرمائے گا، جس سے آپ کی اور پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا. فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کو میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور مستقبل میں ان کی ترقی، خوشحالی اور کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. کنووکیشنز کے موقع پر جب کبھی میں کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو میں ایک بات ضرور کامیاب طلباء و طالبات سے کہتا ہوں کہ ان کی اس کامیابی میں ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کی بہت ساری قربانیاں ہیں، بڑی محنت ہے. تو میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ وہ اس اہمیت کو جانیں اور ہمیشہ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کا احترام کریں. Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر.